السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار، اور اس کے قسط نمبر ہے 18۔ اور ہاں، آپ ان سے بولیے گا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ ہی ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے، بس سادگی سے وہ رخصتی کر دیں، باقی جو بھی ارمان ہیں ان کے وہ ولیمے میں پورے کر لیں۔ ارحم یہ کوئی چوتھی ہدایت دے رہا تھا۔ الیاس صاحب بہت سنجیدگی سے اسے گھور رہے تھے، جبکہ زینت اس کی جلد بازی پر مسکرا رہی تھی۔ اب جائیں؟ وہ جو پچھلے 15 منٹ سے پورچ میں کھڑے اس کی باتیں سن رہے، اب جھنجھلا کر بولی۔ ان کے اس طرح پوچھنے پر ارحم مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گیا، لیکن وہی مرغی کی ایک ٹانگ، وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگے تھے جب بولا، ایک اور بات۔ الیاس صاحب اسے گھور کر دیکھا۔ بس لاسٹ بات ڈیڈ، آپ ان سے بولیں گا میں فاطمہ کے آگے پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ایک کام کرو، یہ لو گاڑی کی چابی۔ الیاس صاحب نے چابی ارحم کو تھمائی۔ تم خود چلے جاؤ رشتہ مانگنے، ہم تو بیوقوف ہیں، ایسے ہی اتنی عمر گزر گئی، ہماری گھاس کھاتے ہیں نا ہم جائیں گے تو رشتہ خراب نہ ہو جائے، تم خود چلے جاؤ۔ جل کر بولتے وہ اندر جانے لگے۔ ڈیڈ بات تو ٹھیک ہے، پر لڑکا خود رشتہ مانگ تو اچھا نہیں لگے گا نا۔ جتنی معصومیت سے اس نے کہا تھا اتنا ہی الیاس صاحب کو ہنگارے لگے تھے۔ تم جاؤ پہاڑ میں، چلو زینت اندر، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی۔ اب وہ زینت کو بھی ساتھ لی اندر جانے لگے، اور زینت کو کوفت سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھنے لگی۔ ہر بار دونوں کے جھگڑے میں وہ لیٹ ہو جاتی تھیں۔ اوہو، کیا الیاس صاحب، آپ تو سیریس ہو گئے، میں تو مذاق کر رہا تھا، بھلا آپ سے زیادہ کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ معصوم شکل بنا کر بولا تھا، اور واضح معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی طنز کر رہا ہو۔ پلیز ڈیڈ، پلیز نا، لیٹ ہو جائیں گے۔ اب کیا عاجزانہ انداز تھا۔ الیاس صاحب نے ایک احسان جتاتی نظر اس پر ڈالی اور گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ زینت کے بیٹھنے کے بعد گاڑی پورچ سے نکلی اور چوکیدار نے دروازہ بند کر دیا۔ ارحم مطمئن سا مسکراتا لان میں بیٹھ گیا۔ کچھ وقت میں فاطمہ بھی اس کے ساتھ جو ہی لان میں بیٹھی ہوگی، اور وہ دانا چائے کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوں گے جیسے الیاس اور زینت لگاتے تھے۔ یہ سوچ ہی اسے سرشاد کر رہی تھی۔ اس نے کل رات کو ہی وہ روم جو اس کی طرف سے فاطمہ کے لیے تحفہ تھا، اس کو خود ریڈی کیا تھا، اور اپنی تھکان کی پرواہ کیے بغیر، اور اب اسے شدت سے انتظار تھا کہ فاطمہ اس روم میں جائے۔ اس کے ایکسپریشن دیکھنا اور اس وقت ارحم کے لیے بھی ایک تحفہ ہوتا۔ وہ یہی سب سوچتے مسکراتے ہوئے نیچے گھاس کو دیکھ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا اور اسے ٹراؤزر سے موبائل نکالا۔ حماد کی کال تھی، یعنی موصوف کو خبر مل چکی ہے کہ وہ پاکستان میں ہے۔ ارحم، ہیلو حماد، میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے باس۔ حماد کی آواز میں خوشی محسوس کی جا سکتی تھی۔ ارحم، او گریٹ، سناؤ کیا خوشخبری ہے؟ پھر میں بھی سناؤں گا یہ خوشخبری۔ ارحم پرجوش ہوا۔ حماد، ارے واہ، پہلے تم سناؤ پھر، کیونکہ میری خوشخبری بڑی ہے۔ ارحم، میرے لیے اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں جو میرے پاس ہے۔ ارحم بولتے ساتھ کرسی سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ آج سکون ہی سکون تھا۔ حماد، اچھا پھر پہلے میں سنا دیتا ہوں۔ سناؤ بھائی۔ میری شادی نہیں ہو رہی، لڑکی نے منع کر دی اور وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ جتنی خوشی سے وہ بتا رہا تھا، ارحم مسکرانے پر مجبور ہو گیا اور اس نے آنکھیں کھولیں اور سیدھا ہوا۔ سامنے ہی بشیر کچھ دور کھڑا تھا اور اسے پانی کا اشارہ کیا، جسے سمجھتے ہی وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ارحم، اور میری شادی ہو رہی ہے، کتنی عجیب بات ہے، ایک دوست شادی نہ ہونے کا جشن منا رہا ہے اور دوسری شادی ہونے کا۔ حماد، کیا تمہاری شادی پر کس سے؟ اچانک ارینج میرج کر رہے ہو؟ پر تم نے تو کہا تھا کہ سمجھوتے والی زندگی نہیں گزاروں گا۔ حماد چونکا تھا۔ اس کے الجھنے پر ارحم نے مسکراتے ہوئے اسے سب بتایا۔ کتنے خود غرض ہو ارحم تم، میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں چھپایا اور تم اتنا سب ہونے کے بعد بتا رہے ہو۔ ابھی بھی کیوں بتا رہے ہو؟ شادی کے بعد ہی بتا دیتے، بلکہ جب 2-3 بچے ہو جاتے پھر خود ہی پتہ چل جاتا۔ حماد غصے سے بولا اور اسے سچ میں غصہ آ رہا تھا۔ ارے نہیں یار، میں موم ڈیڈ سے پہلے کسی کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا، پہلا حق ان کا تھا۔ ان کو بھی رات کو ہی بتایا اور اس کے بعد کچھ کام، یعنی کہ فاطمہ کا ڈریم روم تیار کرنا تھا۔ اس وجہ سے صبح ہونے تک سویا اور کافی دیر سے اٹھا، بھی موم ڈیڈ کو بھیج کر فارغ ہوا ہوں۔ اس کے بعد کافی دیر تک دونوں کی باتیں چلتی رہیں، پھر وہ اندر چلا گیا۔ اسے تیاری کرنی تھی کیونکہ اس نے آج حماد کے کلب چل کر سیلیبریٹ کرنے کی بھی آفر قبول کر لی تھی۔ آج وہ جتنا خوش تھا شاید ہی کبھی ہوا ہوتا۔ حارث سنیں؟ حارث جو باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، فاطمہ اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہی تھی۔ حارث نے اپنا رخ اور توجہ فاطمہ پر کی۔ بولیے جانے حارث، مگر جلدی میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ مسکراتے ہوئے اس نے فاطمہ کو گھڑی دکھائی۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ ہو چکا ہے، منہ کھلا کر بولا گیا۔ اوہ، تو کیا تمہیں شادی کے 1 ماہ مکمل ہونے کی سالگرہ منانی ہے؟ آئی برو اچکا کر پوچھا تو فاطمہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ نہیں،
बोल के मुंह मोड़ लिया। उसकी हरकत पर हारिस हंस दिया। तक हनीमून पर नहीं गए, वो याद दिला रही हो? आपके फातिमा ने मुंह खोले इसे देखा और फिर जल्दी ही नजरें फेर ली। नहीं, खासा खींच कर बोला। अच्छा फिर खुद ही बता दो यार। हारिस ने उसका रुख अपनी जानिब किया। हारिस, मेरी एजुकेशन का बहुत लॉस हो रहा है। शादी का 1 महीना और फिर अम्मी ने पहले से भी छुट्टियां करवाई थीं। आपने कहा था कि आप आंटी से बात करेंगे। फातिमा की बात सुनते उसकी मुस्कुराहट सिमटी और उसने फातिमा के कंधे पकड़े। फातिमा, क्या करोगी आगे पढ़कर? शादी तो हो गई है ना, तुम्हें जॉब करनी है जो डिग्री लाजमी चाहिए। हारिस का कहना था कि जब फातिमा ने नामहसूस अंदाज में उसके हाथ अपने कंधे से उठाए और उसका हाथ था भी अच्छे से चूमा। हारिस, मैंने बहुत मेहनत की है इन 2 सालों में। मैंने जितनी मेहनत की है वो सब ज़ाया हो जाएगी। आपको क्यों एतराज़ है हारिस? प्रॉमिस, मेरी वजह से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। इल्तिजाई अंदाज में बोलते वो पुरुमीद नज़रों से हारिस को देखने लगी और उसके देखने पर हारिस लब भींच गया। फातिमा, मुझे क्यों एतराज़ होगा? और ना ही मुझे कोई एतराज़ है, पर अम्मी नहीं चाहती। मैंने उनसे बात भी की और उनको मनाने की कोशिश भी की है, पर वो नहीं मान रही। उनका कहना भी ठीक है कि आगे पढ़कर क्या करना है। हारिस बोल रहा था जब फातिमा ने उसका हाथ छोड़ दिया। तो फिर सुंदस क्यों पढ़ रही है? हारिस, उसने कौन सी जॉब करनी है, उसको भी फिर घर में बिठा दें। हारिस के चेहरे पर पल नागवारी उतरी थी। इसको फातिमा का सुंदस के मुकाबले में उतरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। फातिमा, सुंदस की बात और है, वो कंवारी है। अगर उसका ससुराल मना करता तो वो ज़िद नहीं करती। जताकर बोलता वो फातिमा को मज़ीद ज़िद करने से बाज रख रहा था। अंदाज साफ था कि तुम भी बहस ना करो। पर हारिस, आंटी ने शादी से पहले यही बोला था कि मैं शादी के बाद अपनी तालीम मुकम्मल कर सकती हूँ। वो भी अम्मी ने कहा था और ये भी अम्मी ही कह रही हैं। जब वो मान गई थी तो ये मानने में क्या आर है? फातिमा अफसोस से उसे देखने लगी थी। लेकिन ये चीटिंग है। आंटी ने यही बोला था, वरना अम्मी अबू अभी शादी ना करते मेरी। हारिस जो उसे ही देख रहा था उसके तासुरात लम्हे में सख्त हुए। फातिमा को बोलने के बाद एहसास हुआ कि शायद वो गलत बोल गई है। मतलब जान सकता हूँ इस बात का? फातिमा के रूबरू सीने पर हाथ थाम बांधे वो उसे घूरते हुए पूछने लगा। मेरा वो मतलब नहीं था हारिस जो आप समझे। मैं बस इतना कह रही हूँ कि मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। प्लीज़, मैं लेट हो रहा हूँ फातिमा, और इस बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। अम्मी नहीं मानेंगी और मैं खुद भी उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। तुम अपने आप को समझाओ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कतियत से बोलता वो कमरे से निकल गया और ये देखे बगैर कि फातिमा की आंखें लम्हे भर में कितनी भर गईं। वो आंखें साफ करती बेड पर बैठ गई और उसे हारिस से ये उम्मीद नहीं थी। कितनी मेहनत की थी उसने अपनी तालीम पर। हर सेमेस्टर में उसके नंबर सबसे टॉप पर रहते थे। वो आंसू साफ करते फिर आंसू निकल आते। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। दोनों में से किसी के पास देने के लिए तसल्ली बख्श अल्फाज नहीं थे। जब उनको पता चला कि फातिमा की शादी 1 महीने पहले ही हो चुकी है तो वह मुश्किल अपने तासुरात छुपाते उन्होंने फातिमा को अच्छे नसीबों की दुआ दी थी, पर वो अब अरहम के बारे में सोच रहे थे। उसकी नसीहतें सुनकर उसके चेहरे पर रौनक देखकर वो समझ गए थे कि फातिमा उसके दिल में क्या मकाम बना चुकी है। उन्होंने कभी अरहम को लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं देखा था। ज़ीनत की आंखों में आंसू भरे थे। उनके आंसू देखते इलियास साहब ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और उन्हें आंखों के इशारे से मुतमिन रहने का कहा। वो उन्हें तो मुतमिन रहने का कह रहे थे, पर वो खुद बिल्कुल मुतमिन नहीं थे। गाड़ी पोर्च में रुकी। ज़ीनत ने अपने आंसू साफ की। वो इलियास साहब के हमरा अंदर आईं। अरहम वहीं सोफे पर ही बैठा था, शायद उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। उनको देखकर वो फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए उनके सामने आ गया। क्या बात हुई, बताएं ना। अच्छा, हो गई बात? फातिमा को देखा आप लोगों ने? पसंद आई? उफ़, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, यकीनन पसंद आई होगी। वैसे ज़ीनत की आंखों में आंसू देखकर उसकी चलती ज़ुबान को ब्रेक लगा। क्या वो मॉम सब ठीक है? उसने डूबते दिल से पूछा। छठी इसने फ़ौरन कुछ गलत होने का सिग्नल दे दिया था। फातिमा की 1 महीने पहले शादी हो चुकी है। इलियास साहब दिल पर पत्थर रखे कह रहे थे और अपने बेटे की कैफियत बखूबी समझ सकते थे। फिर से कहिएगा, शायद मैंने कुछ गलत सुना है। इलियास साहब लब भींच गए। तुमने सही सुना है अरहम, उसकी शादी हो चुकी है। इलियास साहब को पहली बार उस पर तरस आया था। उनकी शरारती और फितने बेटे की आंखों में आंसू आए थे और उसकी आंखों में नमी देखते वो तड़प गए थे, पर उनके हाथ में कुछ नहीं था। सारा खेल तो नसीबों का था। वो खामोशी से खड़ा अपनी माँ और बाप को देख रहा था। उसे अब अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। ज़ीनत और इलियास मुबीन ने बेबसी से उसे देख रहे थे। उनका ज़िद्दी और लाडला बेटा था। उन्होंने आज तक उसकी किसी चीज़ से इनकार नहीं किया था, और करते भी क्यों, जब उसने आज तक कोई नाजायज़ ज़िद ही नहीं की थी। और अब भी उसकी ख्वाहिश जायज़ थी, पर नसीब में नहीं था। वो तेज़ तेज़ चलता अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। ज़ीनत तड़प कर उसके पीछे जाने लगी, जबकि इलियास साहब ने उनका हाथ पकड़ लिया। इसको ज़रूरत है तुम्हारी, वो भीगी आंखों से बोली। तकलीफ़ में वो दोनों भी थे। उसको अकेला रहने दो ज़ीनत, तन्हाई बेहतर सहारा है उसके लिए अभी। इसे खुद को खुद ही संभालने दो, वो संभाल कर खुद ही सेट हो जाएगा। तुम परेशान ना हो। दिल उनका भी किसी ने मुट्ठी में करके रख दिया था, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ सकते थे। वो ज़ीनत को अपने साथ बाहर ले आए।
وہ کمرے میں آ کر دروازہ لاک کیے دروازے سے ہی ٹیک لگائے کھڑا تھا. دل تھا کہ زخمی تھا. لگتا تھا 1000 جگہ ایک ساتھ ظرف لگائی گئی ہے. وہ اپنی پسند حاصل کرتا تھا, وہ جو چاہتا تھا اس سے ملتا تھا. پھر فاطمہ تو اس کی محبت تھی. اس کی سانسیں اس نے کب فاطمہ کے نام سے جوڑ دیں اسے نہیں معلوم تھا, اور اب وہ اپنی سانسیں کسی اور کو کیسے دے سکتا تھا. دروازے کے برابر میں دیوار سے لگا لمبا گلدان تھا جس میں روز تازہ خوشبودار پھول رکھے جاتے تھے. اس کی نظر ان پر پڑی تو وہ آج بالکل پھول مرجھائے ہوئے تھے, بالکل ارحم الیاس کی طرح. شاید انہیں آج بدلا نہیں گیا تھا. ایک جھٹکے سے اس نے وہ گلدان چھناکے کی آواز سے زمین بوس کر دیا, اور پھر آگے بڑھ کر جو چیز اس کی نظروں میں آتی وہ زمین پر بکھرتی جاتی. وہ بھی تو بکھرا تھا, تو پھر یہ چیزیں کیوں سمٹی اور وہ خوش کیوں معلوم ہو رہی تھیں؟ وہ بال مٹھی میں جگڑا کر وہیں زمین پر بیٹھتا چلا رہا تھا. کوئی امید کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھی. کہاں غلطی ہوئی تھی اس سے؟ کیوں چلا گیا تھا وہ دبئی؟ ایک نئی کامیابی حاصل کرنے کی کامیابی تو حاصل ہوگی, شاید اپنا سب کچھ گنوا دیا. اگر اسے آخری لمحات میں بھی معلوم ہوتا کہ اس کی محبت کسی اور کے نام لکھی جا رہی ہے تو وہ کبھی یہ نہ ہونے دیتا. وہ وہیں بیٹھا بآواز رو دیا, ہاں وہ مضبوط تھا پر پتھر نہیں. کیا ہوا بھابھی, اپسٹ لگ رہی ہیں؟ سندس اس کمرے میں خود ہی آ گئی, اور فاطمہ اپنے کمرے میں کم ہی رہتی تھی, کیونکہ تہمینہ اکثر کسی نہ کسی کے سامنے سے نشانہ بنا کر یہ تانا دیتی تھیں کہ آج کل کی بہویں صرف اپنے کام اور اپنے کمرے تک محدود ہوتی ہیں, کہ ان کو کوئی کام نہ بول دے. سسرال والوں کو تو منہ ہی نہیں لگاتی. اس کو تہمینہ کی یہ باتیں ہرٹ کرتی تھیں. مریم کو تو آج تک میرب نے کبھی کوئی تانا نہیں دیا تھا, نہ چھوٹا نہ بڑا. اس کو تو میرب سمجھاتی بھی اتنے پیار سے تھیں. کل رات کھانے کی میز پر بھی تہمینہ نے اسے صبح خود سے اٹھنے پر تانا دیا تھا کہ تعلیم کے علاوہ بھی ماں باپ کچھ سکھاتے تو سسرال میں رہنے کی تمیز ہوتی. پہلے تو صرف تانے ہوتے تھے, اب تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تانوں میں تلخی بھی اترتی جا رہی تھی, جبکہ شادی کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا. اپنے گھر والوں کی تربیت پر کوئی انگلی اٹھانا برداشت نہیں کرتا, پر فاطمہ پھر بھی ضبط کر گئی کہ کہیں مہر ہی نہ لگ جائے کہ ماں باپ نے تمیز ہی نہیں سکھائی. اس کو امید تھی کہ حارث کچھ بولے گا, پر حارث خاموش رہا. وہ اس ایک مہینے میں یہ سمجھ چکی تھی کہ حارث اس سے محبت کرتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے, مگر وہ تہمینہ کے سامنے کبھی اس کی ڈھال نہیں بن سکتا. ماں سے بدتمیزی کرنا الگ بات ہے, لیکن حق سے منہ موڑنا ناانصافی ہے. جہاں آپ تمیز کے دائرے میں اپنی بیوی کے جائز حقوق کے لیے بول سکیں وہاں بولنا چاہیے, پر افسوس حارث ان مردوں میں سے نہیں جو برابری سے چل سکیں. وہ اسی وجہ سے آج وہ فاطمہ بہت ہرٹ کر چکا تھا. بس کچھ نہیں, بس ذرا سر میں درد ہے, اس لیے وہ مشکل نرمی سے وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی, ورنہ دل میں تو آیا کہ کھری کھری اسے بھائی اور ماں کی ناانصافی سنائے. دوائی لی؟ سندس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا. اوکے, میں لے کر آتی ہوں. اکثر پڑھائی کے دوران میرے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے. پڑھائی کا سن کر ایک بار پھر فاطمہ کی آنکھیں بھر آئیں. اسے کسی صورت اپنی محنت ضائع ہو جانے کا ملال ختم نہیں ہو رہا تھا. نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, بس کچھ دیر سوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا. اس نے سندس کو کمرے سے جانے کا اشارہ دیا تھا کہ وہ اکیلے رہنا چاہتی ہے. سندس بھی بنا برا مانے اس کی بات سمجھتے کمرے سے نکل گئی تھی, کیونکہ وجہ وہ جانتی تھی. اس کے جاتے ہی فاطمہ رو دی. وہ اس لیے میرب جیسی ساس نہیں مانگتی تھی کہ میرب جیسے اس کے ساتھ رہتی تھی ویسی ساس نہ ملے, پر ویسی تو مانگتی جیسے میرب مریم کے ساتھ رہتی تھی. پر اب تو وہ سوچ رہی تھی کہ جیسے میرب اس کے ساتھ رہتی تھیں تہمینہ اس کے ساتھ ویسی ہی ہو جائیں. پر ہر جگہ جس طرح بہویں بیٹیوں کا کردار ادا نہیں کرتی, وہیں ساسیں بھی ماں کا کردار ادا نہیں کرتی. اور یہاں فاطمہ ضرور بیٹی بننے کی کوشش کر رہی تھی, پر تہمینہ اسے بیٹی قبول کرنے کو تیار نہیں تھی. ایسا ہی ہوتا ہے اکثر ہمارے معاشرے میں. اس طرح سوائے سکون خراب ہونے کے کچھ نہیں ہوتا. فاطمہ کو میرب, عارف صاحب, مریم اور اسامہ سب کی یاد آ رہی تھی, اور وہ سوچ چکی تھی کہ کل وہ گھر جا کر سب بتائے گی اور پوچھے گی کہ کیوں شادی کی اتنی جلدی, کدھر گئی وہ امیدیں جو دلائی تھیں. اور وہ یہ سب کچھ سوچ چکی تھی کہ حارث سے بات نہیں کرے گی. آنکھوں پر بازو رکھے وہ لیٹ گئی, لیکن وہی ایک مسئلہ, آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. دل کر رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے. وہ اپنی کسی بات سے انکار پر کبھی نہیں روئی تھی, کیونکہ شاید اسے یقین ہوتا تھا کہ اس کی ضد پوری کر دی جائے گی, اور اب یقین تو کیا, اسے امید بھی نہیں تھی کہ اس کی جائز بات مانی جائے گی. میں بہت پریشان ہوں, مجھے زیان کا رویہ دن بدن پریشان کر رہا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ مسز اکبر صاحب کی طرف متوجہ تھیں. ہاں سن رہا ہوں, پر مجھے تو اس کے رویے میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی. کلثوم, مسز اکبر کیسے نظر نہیں آ رہی؟ آپ دیکھ نہیں رہے اس کو؟ وہ پہلے بھی سنجیدہ تھا, پر اتنا خاموش نہیں جتنا اب ہو گیا ہے. صرف جب میں کوئی سوال پوچھتی ہوں تو جواب دیتا ہے, ورنہ تو ایسا لگتا ہے جیسے گویائی سے ہی محروم ہو. مسز اکبر زیان کے رویے سے پریشان تھی, اور اب ان کی پریشانی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی. وہ جوان ہے کلثوم, اس کو اپنے 100 مسئلے ہوں گے, آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. میں نے اسے 2-3 بار پوچھا تو وہ مجھے مطمئن کرنے میں مزید پریشان ہو گیا. سمجھدار ہے وہ, ٹھیک ہو جائے گا, پریشان نہ ہو. مسز اکبر بنا کوئی جواب دیے نظریں پھیر گئیں, اور اب انہیں کیا کہتی کہ ان کے یہ دلائل انہیں بالکل فضول لگ رہے تھے, اور ان کی پریشانی ان دلائل سے رتی برابر بھی کم نہیں ہوگی.